بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ موضوع نماز آیات۔ اللہ نے رسول اکرم کو 3 بیٹے دیے۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا، جن کے نام کی نسبت سے آپ کی کنیت پڑی ابو القاسم۔ آپ کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ کے یہ دونوں بیٹے مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ ہی میں انتقال کر گئے۔ رسول کے سب سے پہلے 2 بیٹے تھے، جناب قاسم تھے اور جناب قاسم کے علاوہ جناب عبداللہ۔ یہ 2 بیٹے مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور مکہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آپ کے تیسرے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، مگر وہ تقریباً 2 سال کے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے کی وفات پر رسول خدا بہت زیادہ اداس تھے، غمگین تھے، پریشان تھے، مگر مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یعنی جناب رسول خدا کے کل 3 بیٹے تھے، جناب قاسم، جناب عبداللہ اور جناب ابراہیم، لیکن تینوں کا انتقال ہو گیا۔ اور جب جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو فقط وہ 2 برس کے تھے، اور ان کے انتقال پر رسول خدا بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، غمگین ہوئے، اور ان کا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ اور یہ بات آپ کے معلومات کے لیے فقط کہ جناب رسول خدا کے جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگ رسول خدا کو ابتر کا طعنہ دینے لگے، جس کی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور نماز قائم عبادت کریں اور قربانی دیا کریں۔ ان شانک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ جب رسول خدا کو ابتر کا طعنہ دیا گیا، ابتر یعنی معنی ہے کہ نعوذ باللہ بے اولادی کا، کہ جن کی نسل منقطع ہو گئی ہو، جن کی نسل قطع ہو گئی ہو۔ تو خدا تعالیٰ نے رسول خدا کے دل کو سکون دینے کے لیے سورہ کوثر نازل کیا، اور کوثر سے مراد جناب زہرا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو جناب زہرا عطا کی گئی ہے، کہ جن کے ذریعے سے آپ کی نسل آگے بڑھے گی۔ اور ہمیں بات معلوم ہے کہ آج سادات ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے جو جناب رسول خدا کی نسل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلی ہے۔ جس دن جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن تھا۔ اس پر بعض صحابہ نے خیال کیا کہ سورج حضرت کے بیٹے کی وفات پر سوگ منا رہا ہے، مگر حضرت نے جو ہمیشہ لوگوں کو توہمات سے باز رکھنے کی تلقین کرتے تھے، فرمایا سورج گرہن کا کسی خوشی یا غم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور نظام کائنات کا حصہ ہیں۔ جب جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو اتفاق سے اسی وقت سورج گرہن تھا۔ تو جب سورج گرہن تھا، لوگوں نے دیکھا کہ جناب ابراہیم کا انتقال بھی ہوا ہے، سورج گرہن بھی ہے، تو لوگوں کو یہ گمان ہوا، لوگوں کو یہ بات کا احساس ہوا کہ ممکن ہے کہ سورج جناب ابراہیم کے انتقال پہ غمزدہ ہے، اسی لیے سورج کو گرہن لگا گیا ہے۔ تو رسول خدا نے کیا فرمایا کہ سورج گرہن کسی خوشی یا غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، ایسی چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور نظام کائنات کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ نظام کائنات کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب سورج اور چاند گرہن لگے یا زلزلہ اور طوفان وغیرہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو یاد کریں۔ جب بھی سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، طوفان آئے، زلزلہ آئے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے، کہ اگر ایک زمین ہل جائے تو پوری دنیا ہل جایا کرتی ہے، سورج کو گرہن لگ جائے، چاند کو گرہن لگ جائے، طوفان آ جائے، تباہی مچ جایا کرتی ہے، کہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے زمین کو سنبھالے رکھا ہے، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی کائنات کو پیدا کیا، اس کی بقا کے لیے بہترین نظام بنایا۔ چنانچہ سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلے یا طوفان کے وقت نماز آیت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے مختلف مسائل کی صورت میں۔ نماز آیت نماز فجر کی طرح 2 رکعت ہوتی ہے۔ اب نماز آیت کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز آیت اگر آپ پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ نماز آیت نماز فجر کی طرح 2 رکعت ہوتی ہے۔ اس کی ہر رکعت میں 5 رکوع ہوتے ہیں۔ ہر رکوع سے پہلے سورہ الحمد اور ایک سورہ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی کیا کہا کہ ہر رکعت میں 5 رکوع ہوتے ہیں۔ کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 2 رکعت ہوتی ہے۔ ہر رکعت میں 5 رکوع، اور ہر رکوع سے پہلے سورہ الحمد اور ایک سورہ پڑھا جاتا ہے۔ اب نماز آیت پڑھنے کا طریقہ، پہلے تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہیں، پھر سورہ الحمد پڑھیں۔ آپ پہلی رکعت میں ہیں، آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہا، پھر آپ نے سورہ الحمد کی تلاوت کی،
اس کے بعد مثلا سورہ فلق کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی آیت میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد مثلا آپ نے سورہ فلق کی ایک آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھ کے آپ رکوع میں چلے گئے۔ اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں، اب دوسری آیت پڑھ کر رکوع کریں۔ اسی طرح 5 مرتبہ یہ کام انجام دینا ہے۔ آپ نے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہا، اللہ اکبر کہا، پھر سورہ الحمد کی تلاوت کی، پھر دوسری سورہ کی تلاوت شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بربک الفلق۔ جیسے ہی آپ نے آیت کی تلاوت کی پھر آپ رکوع میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے سورہ فلق کی دوسری آیت کی تلاوت کی، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر کھڑے ہوئے سورہ فلق کی تیسری آیت کی تلاوت کی، پھر رکوع میں چلے گئے۔ اسی طرح 5 رکوع مکمل کیے اور پورا سورہ فلق پڑھ لیا۔ 5 رکوع کے بعد 2 سجدے کر کے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ کا 5 رکوع سے آپ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ آپ نے پہلا سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کریں کہ سورہ الحمد پڑھی آپ نے، پھر ایک سورہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے دوسری آیت کی تلاوت کی، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے تیسری آیت کی تلاوت کی، پھر رکوع میں چلے گئے۔ اسی طرح 5 مرتبہ کیا، پھر دوبارہ سجدے میں گئے، پھر آپ نے تشہد سلام پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ اس نماز میں 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھیں تو کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھیں۔ اگر 10واں جو رکوع ہے آپ جو انجام دیں گے دوسری رکعت کا، اس سے پہلے ایک بار آپ قنوت پڑھ لیں، وہی کافی ہے۔ نماز آیت پڑھنے کا مقصد اس حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتی ہیں۔ اس نے چاند کی گردش اور زمین کی حرکت کا تعین اس طرح کیا ہے کہ بعض دنوں اور راتوں میں چاند اور سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زمین پورے ایک آربٹ میں گھومتی ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ کبھی زمین سورج کے سامنے آ جایا کرتی ہے کہ سورج کی روشنی رک جایا کرتی ہے، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے۔ کبھی زمین کے اندر چند گردش ہوتی ہے، زمین کبھی کبھار ہلتی ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے کہ خداوند تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں بنائی ہیں اور کس طریقے سے بہترین انداز سے اس کائنات کو خلق کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، توہمات سے بچیں، کیونکہ یہ سب چیزیں کائنات کے اس نظام کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ارادے و قدرت سے قائم ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سورج گرہن میں ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، فلاں چیز نہ کی جائے، حالانکہ خود رسول خدا نے بیان کر دیا کہ ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام توہمات سے بچیں، خداوند تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور خداوند تعالیٰ کی حمد بجا لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔